السلام علیکم۔ دلچسپ کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ آج پھر وہی خواب، یہ کہتے ہوئے میں اٹھ گیا۔ میں ایک خواب پچھلی کئی راتوں سے لگاتار دیکھتا آ رہا تھا اور اس عجیب و غریب خواب کی وجہ سے میں بہت پریشان تھا، لیکن میں نے اس خواب کا ذکر گھر میں کسی سے نہیں کیا تھا۔ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ میرا نام میری والدہ نے حاتم رکھا۔ ویسے بھی میں اپنے امی ابو اور گھر والوں کے لیے شہزادے حاتم سے کم نہیں ہوں، لیکن پچھلے کئی دنوں سے آنے والے ایک ہی خواب کو لگاتار دیکھ کر اب میں پریشان رہنے لگا تھا۔ امی نے جب مجھے پریشان دیکھا تو مجھ سے پریشانی کی وجہ پوچھی۔ میں امی کو ایسی کوئی بات بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں تو یہ بتانا ہی بھول گیا کہ مجھے کس قسم کا خواب آ رہا تھا۔ تو میں یہ بتا دوں کہ مجھے خواب میں عجیب قسم کے کھنڈرات نظر آتے تھے اور وہاں سے کسی کے چلانے کی آوازیں، جیسے مجھے کوئی پکار رہا ہو، اور پھر ایک خوفناک چہرہ سامنے آتا جس کی وجہ سے میری آنکھ کھل جاتی اور میں اٹھ کر بیٹھ جاتا۔ اس خواب کی وجہ سے میں بہت زیادہ پریشان اور کھویا کھویا رہنے لگا، ٹھیک سے کھانا بھی نہ کھا پاتا تھا، جس کی وجہ سے امی نے مجھ سے پوچھا کہ میں انہیں بتاؤں کہ آخر وہ کیا وجہ ہے جس نے مجھے پریشان کیا ہے۔ تو میں نے امی کو بس یہ بتایا، امی رات کو مجھے ڈر لگتا ہے، عجیب سے خواب آتے ہیں۔ تو امی نے ایک بزرگ سے، جو کہ بہت پہنچے ہوئے تھے، ایک تعویذ لا کر میرے گلے میں ڈال دیا اور روزانہ رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کر مجھ پر دم کر دیتی۔ کچھ دنوں تک خواب آنا بند ہو گئے اور میں بہت پرسکون ہو گیا۔ ایک دن جب کالج سے واپس آیا تو امی نے مجھے بتایا کہ کل گاؤں جانا ہے، وہاں میری پھپھو کی بیٹی کی شادی ہے۔ میں یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ میں کبھی بھی اپنے گاؤں نہیں گیا تھا۔ میرا گاؤں شہر گجرات میں واقع ہے۔ وہاں پر میرے تمام رشتہ دار، پھپھو، چاچا، تایا، دادی، دادا اور کزن سب رہتے ہیں، لیکن نہ ہی کبھی ابو وہاں گئے اور نہ ہی مجھے لے کر گئے۔ امی اور ابو ایک ہی گاؤں سے تھے۔ دادا اور سب سے فون پر بات ہو جایا کرتی تھی، لیکن گاؤں آنے کا کبھی انہوں نے بھی نہ کہا۔ اکثر میں گرمیوں کی چھٹیوں میں جانے کی ضد کرتا تو ابو مجھے ڈانٹ دیتے، اس لیے میں حیران تھا کہ کس طرح اب امی ابو گاؤں جانے کے لیے راضی ہو گئے۔ ابو کے چہرے سے کچھ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ پریشان ہوں۔ امی بھی پریشان تھی، لیکن وہ مجھ پر ایسا کچھ ظاہر نہیں کر رہی تھی۔ فی الحال جو بھی تھا، میں بہت خوش تھا، کیونکہ میں پہلی مرتبہ اپنے گاؤں جا رہا تھا۔ میں نے اپنے کالج کے دوست کو بتایا اور کالج سے کچھ دنوں کی چھٹی لے لی۔ وہ دن سارا میں نے گاؤں جانے کی تیاری میں گزارا۔ گاؤں میں کزن سے میں کبھی بھی نہیں ملا، لیکن میری ان سے بات ہوتی رہتی تھی۔ پھپھو کی بڑی بیٹی عائزہ آپی مجھ سے بہت پیار کرتی تھیں اور انہی کی ضد پر ہم گاؤں جا رہے تھے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر میرا چھوٹا بھائی حاتم نہ آیا تو میں شادی نہیں کروں گی۔ یہ بات بعد میں امی نے مجھے بتائی۔ ہم گجرات سے چیچا وطنی آ کر آباد ہوئے تھے۔ اس رات میں اپنے خوابوں میں گاؤں کا سفر کرتا رہا۔ خدا خدا کر کے فجر کی اذان ہوئی۔ فجر کی نماز ادا کر کے قرآن مجید کی تلاوت کر کے میں لیٹا ہی تھا کہ امی نے مجھے اٹھا دیا کہ ہمیں وقت سے نکلنا ہے، کیونکہ سفر بہت لمبا ہے۔ والدہ ٹیچنگ کے شعبے سے وابستہ تھیں اور ابو ڈرائیونگ کے پیشے سے منسلک تھے۔ تمام ضروری سامان لیا جو سفر میں کام آ سکتا۔ ہم نے اللہ کا نام لے کر سفر شروع کیا۔ میں سفر کے دوران تمام قدرتی مناظر کو بہت غور سے دیکھتا رہا اور اپنے گاؤں کے بارے میں سوچتا رہا کہ میرا گاؤں کیسے ہوگا۔ گجرات کی حدود میں داخل ہوئے۔ میں اپنے شہر گجرات میں واقع گاؤں کو دیکھتا آیا، جن کو دیکھ کر مجھے دلی سکون مل رہا تھا۔ پھر آخر کار میرا گاؤں بہلول پور آ ہی گیا۔ میرا گاؤں دریائے چناب کے کنارے پر واقع بہت ہی خوبصورت ہے، جس کے تین اطراف سرسبز لہلہاتے کھیت جو آنکھوں کو ٹھنڈک بخشتے ہیں، اور میرے گاؤں کے آخر میں بہت بڑا جنگل اور قبرستان واقع ہے۔ میرے گاؤں سے ضرورت کی ہر چیز بآسانی مل جاتی ہے۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ میرا گاؤں ایک قصبے میں تبدیل ہو چکا ہے۔ بس سٹاپ پر ہمیں لینے چاچو، تایا اور کزن آئے ہوئے تھے۔ سب ہمیں بہت گرم جوشی سے ملے اور پھر ہم سب گھر کی طرف چل پڑے۔ گھر میں دادا، دادی، پھپھو اور باقی سب سے ملاقات ہوئی۔ میرے ننیھال والے بھی سب موجود تھے۔ نانا، نانی، خالہ اور ماموں سب سے ملا۔ دادی اور نانی اماں ملتے ہوئے رونے لگیں اور باقی سب کی آنکھوں میں بھی نمی آ گئی۔ آخر روتے بھی کیوں نہ، آج 20 سال بعد وہ
अपने बेटा बेटी और पोते को देख रही थी। घर में सब कज़न से मिला। आखिर में आयज़ा आपी से मिला, जिन्होंने मुझसे बहुत प्यार किया और हमारे आने पर बहुत खुश थी। आयज़ा आपी ने हमें शादी की तमाम तर जिम्मेदारियां दी। आज रात मेहंदी की रात थी। घर को खूब सजाया गया था। हमारा बहुत ही वसी सहन था, जिसमें कुर्सियां और मेज़ मेहमानों के लिए और एक बड़ा सा स्टेज बनाया गया, जिस पर दुल्हन को मेहंदी लगाने की रस्म अदा करनी थी। मेहंदी बहुत धूमधाम से हुई। रात के 2 बजे मेहंदी का फंक्शन ख़त्म हुआ और हम सब अपने बिस्तर पर आकर ढेर हो गए। बिस्तर पर गिरते ही नींद की वादियों में खो गए। मैं एकदम चौंक कर बैठ गया। टाइम देखा तो 3 बज रहे थे। मुझे फिर वही ख्वाब दिखाई दिया तो मैं बहुत परेशान हो गया और पसीने से शराबूर था और हैरान भी था कि इस दफ़ा ख्वाब कुछ और आया था। सब कुछ वही था, वही खंडरात, वही चिल्लाने की आवाज़ें, डरावना चेहरा। लेकिन एक आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। वो ये थी, तुम आ गए हातिम, तुम आ गए। मैं बरसों से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। मैं ये सोच रहा था कि आखिर ये आवाज़ किसकी थी। वो कौन है जो मेरा इंतज़ार कर रही है। उसे सोचते हुए मेरी आंख लग गई। फजर की अजान पर आंख खुली, नमाज पढ़ी, कुरान की तिलावत की और आज आपी की बारात आनी थी। सब उस काम में लग गए और मैं भी कामों में लगकर ख्वाब को भूल गया। बारात आने तक के बाद रुखसती तक की तमाम रस्में अदा हो गईं और आयज़ा आपी अपने घर चली गई। दिन भर काम की थकावट की वजह से रात को सब जल्दी सो गए। रात को तकरीबन 1 बजे फिर उस ख्वाब की वजह से मेरी आंख खुल गई। अब की बार परेशान होने की बजाय ये जानना चाहता था कि आखिर ये औरत कौन है जो मेरा इंतज़ार कर रही थी। लेकिन मैं घर में किसी को उसके मुतालिक बताकर परेशान नहीं करना चाहता था। इसलिए मैंने खुद से फैसला किया कि मैं इस ख्वाब की हकीकत जानकर रहूँगा। ये तो मैं जान ही गया था कि इस ख्वाब, खंडरात और औरत का ताल्लुक मेरे गांव के साथ है, जो यहाँ आकर ही वो औरत बोल रही है कि हातिम तुम आ गए, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। दूसरे दिन सुबह हमने नाश्ता किया और फिर कज़न के साथ मिलकर गांव की सैर का प्रोग्राम बनाया। मेरे साथ रिजवान, रेहान अली और चांद थे। हम पांचों गांव की सैर के लिए निकल गए। पहले गर्मी की वजह से हम सब दरिया पर गए, वहाँ बहुत सुकून मिला। फिर लहलहाती फसलों की सैर की। उसके बाद मैंने रिजवान से कहा कि मुझे जंगल की सैर करनी है। क्या यहाँ जंगल में कोई ऐसी जगह नहीं जिसे हमें देखना चाहिए और वहीं जाना चाहिए? तो अली ने झट से मुझे मना कर दिया कि जंगल नहीं जाना। तो चांद बोला, हाँ जंगल में बहुत कदीम खंडरात हैं, जिसे गांव के लोग आसेबी खंडरात भी कहते हैं। कहते हैं कि वो खंडरात खतरनाक आसेब और चुड़ैलों का ठिकाना है और कोई भी वहाँ पर कभी नहीं गया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उन खंडरात की सैर की जाए। क्या पता ये वही खंडरात हों जिनको मैं अपने ख्वाब में मुसलसल देखता आ रहा हूँ, और यहाँ पर क्या पता मुझे मेरे ख्वाब की हकीकत मिल जाए। तो मैंने कहा कि हमें वहाँ जाना चाहिए और खंडरात को देखना चाहिए। और अली से मैंने कहा कि यार तुम किस दौर में रहते हो, जिन भूत चुड़ैलों की बातें कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन फिर भी अली ना माना, तो हम सब ने मिलकर कहा कि हम जल्दी आ जाएंगे और घर वालों को इस बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे कि हम उन आसेबी खंडरात के पास गए थे। तो अली मान गया। हम जंगल की तरफ चल पड़े। तकरीबन जंगल में 1 घंटा चलने के बाद वो खंडरात नजर आने लगे। जंगल बहुत ही घना और वसी और खौफनाक दिखाई दे रहा था। दोपहर के 2 बजे का वक्त था। किसी चरिंद परिंद की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। जंगल में हर तरह एक खौफनाक खामोशी छाई हुई थी। जैसे ही हम उन आसेबी खंडरात के पास पहुंचे तो मेरा दिल चाहा कि मैं यहाँ से वापस दौड़ लगा लूं और पीछे मुड़कर ना देखूं, लेकिन मेरे पाँव ऐसे जैसे किसी ने पकड़ लिए हों। ये वही खंडरात थे जिन्हें मैं अपने ख्वाब में देख रहा था। बिल्कुल वही थे। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा सच में हो सकता है। तभी चांद बोला कि हमें अब वापस चलना चाहिए। हम सब बहुत डर गए थे क्योंकि खंडरात कदीम होने की वजह से बहुत खौफनाक लग रहा था। जैसे ही हम आगे बढ़े तो वही आवाज़ आई, उस औरत की जो मुझे ख्वाब में पुकारती थी। वो बोल रही थी, हातिम तुम वापस जा रहे हो? वापस यहाँ आकर मुझे आज़ाद किए बगैर मैंने बरसों से तुम्हारा इंतज़ार किया। तुम्हें तुम्हारे ख्वाबों में आकर अपनी मौजूदगी का बताने की कोशिश की, लेकिन तुम हर बार डर जाते थे। और आज इधर आकर मुझे यहाँ से आज़ाद किए बगैर तुम वापस जा रहे हो। रिजवान पूछने लगा कि हातिम ये सब क्या है, कौन है ये और कैसे ख्वाब?
تو میں نے اپنے پہلے دن کے خواب سے آخر تک کی تمام داستان سنا دی۔ ریحان نے کہا کہ تم نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تو میں نے کہا کہ اس لیے نہیں بتایا کہ تم یہ نہ سمجھو کہ میں پاگل ہوں اور کیسی باتیں کر رہا ہوں اور میرا مذاق نہ اڑاؤ۔ پھر آوازیں آنے لگی تو علی بولا، بھاگو یہاں سے۔ لیکن میں نے کہا کہ میں واپس نہیں جاؤں گا، وہ جو کوئی بھی ہے میرا انتظار کر رہی تھی، پتہ نہیں کب سے قید ہے، میں اسے آزاد کیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ تو ریحان بولا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی چڑیل ہو یا کوئی بدرو ہو جو ہمیں نقصان پہنچائے، اس لیے ہمیں واپس جانا چاہیے۔ لیکن میں نہیں مانا اور جانے کی ضد کی۔ تبھی میں کھنڈرات کی طرف بڑھ گیا اور رضوان اور دوسرے لوگ بھی مجبور ہو کر میرے پیچھے آ گئے۔ جب ہم ان آسیبی کھنڈرات کے قریب گئے تو عجیب سا خوف محسوس ہونے لگا۔ جب ہم اس کے اندر داخل ہوئے تو وہاں پر ہر طرف ٹوٹی ہوئی دیواریں گری ہوئی تھیں اور بہت ہی عجیب سی بدبو اندر سے آ رہی تھی۔ وہاں سامنے کوئی ایسی جگہ بھی نہ تھی جہاں کسی کو قید کر کے رکھا گیا ہو۔ تبھی مجھے آواز آئی، حاتم یہاں سے سیدھے چلے آؤ۔ ہم وہاں سے سیدھے چلے گئے تو وہاں ایک راہداری موجود تھی۔ اس کا دروازہ کھولا تو نیچے کو سیڑھیاں جا رہی تھی۔ تبھی پتہ چلا کہ یہ کوئی راہداری کا دروازہ نہیں بلکہ نیچے کو جانے کا راستہ ہے۔ جب ہم سیڑھیوں سے نیچے گئے تو وہاں سے آنے والی بدبو سے ہمارا سانس بند ہونے لگا۔ تبھی میرا دھیان ایک سامنے کمرے پر گیا جسے مقفل کیا ہوا تھا۔ اس دروازے کو بہت ساری زنجیروں اور تالوں سے بند کیا ہوا تھا۔ پھر آواز آئی، حاتم یہ دروازہ ہے، ان تالوں کو کھولو اور صرف تم ہی کھول سکتے ہو اور مجھے آزاد کرا سکتے ہو۔ اسے جلدی سے کھولو ورنہ میں فنا ہو جاؤں گی، میں زیادہ دیر تک یہاں زندہ نہیں رہ سکتی۔ میں جیسے ہی دروازے کے قریب گیا اور اسے ہاتھ لگانے ہی والا تھا کہ مجھے ایک آواز آئی، رک جاؤ حاتم، اس دروازے کو نہ کھولنا، اگر کھول دیا تو یہ چڑیل جادوگرنی تمہیں ہی نہیں بلکہ تمہارے گھر والوں کو بھی مار ڈالے گی اور سب کچھ تباہ کر دے گی۔ تو میں نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ تو ایک بارش بزرگ جن کی سفید داڑھی تھی اور سفید چوغا پہنے ہوئے تھے، ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی تھی، میرے سامنے آ گئے، جن کو دیکھ کر ہم حیران رہ گئے۔ ان کے چہرے پر نور ہی نور تھا جس سے وہاں کی ہر چیز چکا چوندھ ہو گئی۔ ہم سب نے بابا جی کو سلام کیا اور پھر انہوں نے کہا کہ بیٹا میں سب جانتا ہوں، تمہارے خوابوں سے لے کر اسے یہاں قید ہونے تک کا واقعہ، اسے یہاں سے آزاد کرنے کی غلطی کبھی مت کرنا، ویسے بھی اس کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ آج اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کمرے اور قید سے چھٹکارا مل جائے گا۔ تم لوگوں کو یہاں لانے والی یہ خود ہے، تم لوگ یہاں خود نہیں آئے بلکہ یہ لائی ہے، اور پھر یہ پچھلے 20 سالوں سے یہاں قید ہے۔ بابا جی ابھی بات کر ہی رہے تھے کہ کمرے سے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگیں، جیسے کوئی بری طرح سے اسے اذیت دے رہا ہو۔ چیخوں کی وجہ سے ہمیں اپنے کانوں کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہونے لگے اور ایک دم وہاں آگ لگ گئی۔ تو ہم سب جلدی سے بابا جی کے ساتھ وہاں سے باہر نکلے تو دیکھتے ہی دیکھتے وہاں آگ پھیلتی گئی اور شعلے بلند سے بلند تر ہوتے گئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد چیخوں کا سلسلہ تھم گیا اور آگ بھی بجھ گئی۔ اب ہمارے سامنے وہ کھنڈرات سیاہ شکل میں موجود تھے۔ بابا جی نے کہا کہ آج یہ جادوگرنی اپنے انجام کو پہنچ گئی، اب کبھی بھی کسی کو اس کے آنے کا ڈر نہیں رہے گا۔ میں نے بابا جی سے پوچھا، بابا جی اس کا مجھ سے اور میرے خاندان سے کیا تعلق ہے، اور یہ کون ہے اور کیوں میرے خواب میں آتی تھی اور مجھے پکارتی تھی؟ تو بابا جی نے کہا، بیٹا میں تم لوگوں کو حقیقت بتانا چاہتا ہوں، اس لیے تم لوگ میرے ساتھ چلو۔ بابا جی ہمیں جنگل میں ایک جھونپڑی کے پاس لے گئے۔ بابا جی اسی جھونپڑی میں رہتے تھے۔ وہاں جا کر ہمیں بابا جی نے مٹکے سے ٹھنڈا پانی دیا اور جھونپڑی کے اندر لے گئے۔ پھر بابا جی نے ہمیں بتانا شروع کیا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہندو، مسلمان اور سکھ سب مل کر رہتے تھے۔ ابھی بر صغیر پاک و ہند کی تقسیم نہیں ہوئی تھی۔ اس گاؤں میں سکھ اور ہندو بھی رہا کرتے تھے، سب آپس میں مل جل کر پیار سے رہتے تھے۔ اسی گاؤں میں منموہن نامی ایک غریب لکڑہارا بھی رہا کرتا تھا، جس کی ایک بیٹی جس کا نام اس نے بڑے پیار سے راکھی رکھا تھا۔ منموہن خود سارا دن جنگل میں لکڑیاں کاٹتا اور پھر انہیں فروخت کرتا، اور اس کی بیوی گھروں میں چھوٹا موٹا لوگوں کا کام کر دیتی، اور ایسے وہ دونوں اپنی زندگی کا گزارا کر رہے تھے اور اپنی بیٹی کی ہر خواہش جو پوری کر سکتے تھے کرتے۔ لیکن راکھی اپنی اس غربت کی زندگی سے نفرت کرتی تھی اور ہمیشہ عیش و عشرت اور آسائشوں میں زندگی گزارنے کے خواب دیکھتی اور یہی سوچتی رہتی کہ وہ کب اور کیسے امیر ہوگی۔ وہ اپنے ارد گرد دیکھتی، وہاں سب انہی کی طرح زندگی گزار رہے تھے، لیکن کچھ لوگ امیر بھی تھے۔ وہ جب ان لڑکیوں کو دیکھتی تو اس کے دل میں بھی ان کی طرح رہنے کی خواہش ہوتی اور سوچتی
کہ کاش میں بھی ان کی طرح کسی امیر گھر میں پیدا ہوتی۔ وہ سارا دن انہی سوچوں میں رہتی اور کوئی کام نہ کرتی۔ اس کی ماں اسے گھر کے کاموں کا کہتی تو وہ کہہ دیتی کہ میں ان کاموں کے لیے نہیں بنی، تو اس کی ماں چپ ہو جاتی۔ ایک دن اس کی ماں کو گھر آتے دیر ہو گئی۔ من موہن نے اپنی بیٹی سے کہا کہ جاؤ جا کے ماں کو بلا لاؤ، آج اسے آنے میں دیر ہو گئی ہے۔ وہ ماں کو بلانے چل پڑی اور اپنی سوچوں میں گم چلتی گئی۔ راستے میں اسے ایک آواز آئی، تو امیر ہونا چاہتی ہے؟ اس نے مڑ کر دیکھا تو برگد کے درخت کے نیچے نہایت ہی خوفناک بوڑھی عورت بیٹھی نظر آئی، جس کے چہرے پر جھریاں اور اس کے بکھرے ہوئے بال تھے۔ راکھی نے کہا کہ اس نے مجھے پکارا ہے، تو اس نے کہا کہ ہاں، میں نے ہی تجھے بلایا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ تو امیر ہونا چاہتی ہے، عیش سے زندگی گزارنا چاہتی ہے، اور میں تیری یہ خواہش پوری کر سکتی ہوں۔ راکھی خوشی سے پاگل ہو گئی کہ میری خواہش پوری ہو گئی، لیکن اگلے ہی لمحے اسے یہ خیال آیا کہ جس عورت کی خود اتنی خستہ حالت ہو وہ مجھے کیا امیر بنائے گی۔ اس عورت نے کہا کہ وہ خود اس حالت میں رہتی ہے، اپنی پہچان چھپا کر۔ راکھی حیران ہو گئی کہ اس نے اس کے دل کی بات کیسے جان لی، اور پھر یقین ہو گیا کہ ضرور اس کے پاس کوئی علم ہے جو مجھے سکھائے گی اور میں امیر ہو جاؤں گی۔ وہ عورت اس زمانے کی خطرناک کالے جادو کی ماہر تھی۔ راکھی نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ میں کیسے امیر ہوں گی، تو اس نے راکھی کو کہا کہ کل میرے پاس آ جانا۔ دوسرے دن راکھی اس کے بتائے ہوئے راستے پر چل پڑی اور جنگل کے بیچوں بیچ ایک غار کے پاس جا کر نکلی۔ تبھی اسے آواز آئی کہ اندر آ جاؤ۔ وہ جب غار کے اندر داخل ہوئی تو اسے گندی بدبو آنے لگی۔ اسے وہاں سڑتے ہوئے گوشت، خون کی بدبو آئی، جس سے اسے اکائیاں آنے لگی۔ راکھی نے دیکھا کہ سامنے بہت بڑا بت استھان پر بیٹھا ہوا ہے اور عورت اس کے سامنے سجدہ ریز تھی۔ وہ اٹھی اور راکھی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ راکھی یہ سب دیکھ کر پریشان ہو گئی اور کچھ بولنے ہی والی تھی کہ وہ عورت بولی، کچھ نہ بولنا، میں جانتی ہوں کہ تو کیا کہنا چاہتی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھ، اگر تجھے امیر بننا ہے تو وہ سب کچھ کرنا ہوگا جو میں کہوں۔ اس سے تیرے پاس بہت سی طاقتیں آ جائیں گی، پھر تو جو چاہے گی وہ کر سکے گی۔ تو راکھی نے پوچھا کہ اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ عورت نے اسے کالے جادو کے بارے میں بتایا اور اس کے سارے غلیظ عملیات جو وہ خود کرتی تھی، جسے سن کر پہلے تو راکھی نے منع کیا، لیکن پھر اس کو امیر بننے کے لیے کوئی اور راستہ نظر نہ آیا۔ عورت نے راکھی کی آنکھوں میں دولت کی ہوس پہلے ہی دیکھ لی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ راکھی وہ سب کچھ کرے گی جو وہ چاہتی ہے، اور پھر راکھی مان گئی اور وہ اسے اپنے ساتھ وہ سارے عملیات کرانے لگی جو وہ خود کرتی تھی، اور اسے بھی شیطان دیوتا کا پجاری بنا دیا۔ راکھی کے ماں باپ نہیں جانتے تھے کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ وہ بس یہ کہہ کر گھر سے آ جاتی کہ میں کسی گیانی بابا سے گیان سیکھ رہی ہوں۔ راکھی جلد ہی کالے علم کی ماہر بن گئی اور ہر جائز اور ناجائز کام کرنے لگی، اور اس کی خوراک انسانی گوشت اور خون بن گیا، جس کے لیے اس نے ماں باپ کو بھی نہ چھوڑا۔ راکھی نے عورت کے بہت سے کالے کاموں میں اس کی مدد کی۔ یہ کھنڈرات جو تم کو نظر آتے ہیں، یہ راکھی کی طاقتیں ملنے کے بعد اس زمانے میں بنائے تھے، جس میں اپنی زندگی کی ہر آرام اور آسائش کی چیزیں یہاں رکھیں، لیکن پھر اسے اپنی زندگی ختم ہونے اور خوبصورتی ختم ہونے کا خدشہ ہو گیا، جس کا ذکر اس نے عورت سے کیا تو عورت نے اسے کہا کہ اگر وہ امیر ہوگی تو اسے بھی امر کر دے گی اور خوبصورت بھی، لیکن اس کے لیے اسے 21 جوان لڑکے اور لڑکیوں کی ضرورت تھی، جس کی بلی وہ اپنے شیطان دیوتا کے سامنے دیتی، اور سب سے آخری بلی اس کی رہتی ہے جو اماوس کی رات کو پیدا ہوا ہو۔ اس کا خون پینے کے بعد اور اس کے خون سے غسل کرنے کے بعد وہ امر ہو جائے گی۔ یہ سب اس عورت نے اس کو بتایا تو وہ مان گئی۔ راکھی ہر رات ایک لڑکا یا لڑکی بہلا پھسلا کر لے آتی۔ ابھی 10 دن ہی ہوئے تھے کہ اس نے کالی کو اپنے چیلے سے یہ کہتے سنا۔ اس عورت کا نام کالی تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ نے راکھی کو بھی یہ سب سکھا دیا تو وہ آپ پر حاوی ہو جائے گی۔ تو کالی نے اسے کہا وہ یہ کام ختم ہونے کے بعد راکھی کو بھی مار دے گی۔ راکھی نے جب یہ سنا تو وہ غصے سے پاگل ہو گئی اور کالی کو مارنے کا سوچنے لگی۔ بالآخر اسے وہ ترکیب آ گئی جس سے وہ کالی کو ختم کر سکتی تھی۔ اس رات وہ ایک لڑکی کو لائی۔ جیسے ہی کالی نے جاپ شروع کیا اور منتر پڑھنے لگی تو راکھی نے موقع غنیمت جانا اور کالی کو مار دیا۔ اس کے بعد اس نے کالی کے خون سے اپنی پیاس بجھائی اور اس کا خون پینے سے اسی کی طرح طاقتور ہو گئی۔ کالی کا تمام نظام اس کے ہاتھوں میں آ گیا اور ایسے ہی وقت گزرتا چلا گیا۔ تقسیم پاک و ہند کے بعد ہندو اور سکھ یہاں سے چلے گئے، مسلمان آ کر آباد ہو گئے، اور راکھی انہی کھنڈرات میں مقیم رہی اور اپنے آپ کو خوبصورت اور عمر طویل کرنے کے لیے خوبصورت لڑکوں کو اپنا شکار بناتی رہی۔
وقت گزرنے کے ساتھ اسے اپنی کمزوری اور بڑھاپا محسوس ہونے لگا، جس سے وہ پریشان رہنے لگی۔ تو پھر اس نے امر ہونے کے لیے کالی کی منتروں والی کتاب سے امر ہونے کا جاپ کرنے کی ٹھان لی اور اس کے کہنے کے مطابق کالی والا جاپ شروع کر دیا۔ اس کے لیے اس نے اپنے ایک چیلے کو اس کام پر مقرر کر دیا۔ وہ ہر رات گاؤں سے ایک لڑکا یا ایک لڑکی اٹھا لاتا۔ گاؤں کے لوگ بہت پریشان ہو گئے، لیکن کوئی بھی راکھی کے بارے میں نہ جانتا تھا۔ تبھی ایک رات اپنے جاپ اور بلی سے فارغ ہو کر راکھی باہر نکل گئی اور چلتے چلتے قبرستان میں نکل آئی۔ کافی دیر وہاں بیٹھی رہی اور اسے بھوک محسوس ہونے لگی اور پھر سوچنے لگی ابھی وہ کیسے شکار کر سکتی ہے، کوئی بھی باہر نہیں ہوگا۔ تبھی اس کا دھیان ایک بچے کی قبر پر پڑا۔ قبر تازہ تھی۔ اس نے اپنی بھوک اس بچے سے مٹانے کا فیصلہ کیا اور اس کی قبر کھودنا شروع کر دی۔ وہ اپنے کام میں اتنی مصروف تھی کہ اسے وہاں کسی کے آنے کی کوئی خبر نہ ہوئی۔ تبھی گاؤں کے 2-3 لڑکوں کا گزر قبرستان سے ہوا۔ جب انہوں نے قبر کھودنے کی آواز سنی تو ان کا دھیان راکھی پر گیا جو قبر کھود رہی تھی۔ ان میں تمہارے والد عفان بھی موجود تھے۔ وہ تینوں چھپ گئے اور راکھی کو دیکھنے لگے۔ اس نے بچے کو نکال اور کھانے ہی لگی تھی کہ تمہارے والد عفان بول پڑے، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ کون ہو تم؟ راکھی نے جب یہ آواز سنی تو وہ غصے میں آ گئی اور عفان کی طرف دیکھنے لگی۔ جب اس نے ان تینوں کو دیکھا تو عفان کو یہ کہہ کر غائب ہو گئی کہ وہ تم سے اس کا بدلہ ضرور لے گی۔ وہ تینوں ڈرتے ڈرتے گھر آئے اور صبح سارے گاؤں کو یہ واقعہ بتایا تو کسی کو یقین نہ آیا۔ پھر وہ قبر دیکھ کر سب کو یقین آ گیا اور لڑکوں اور لڑکیوں کے لاپتہ ہونے کی وجہ بھی سمجھ آ گئی۔ سب لوگ مسجد کے امام صاحب کے پاس گئے، سارا واقعہ بتایا اور بچے کی تدفین کے بعد گھر لوٹ آئے۔ امام مسجد محمد بخش میرا شاگرد تھا۔ اس نے گاؤں والوں کو میرا بتایا تو گاؤں والے سب میرے پاس آئے اور سارا واقعہ بتایا۔ میں نے تمہارے والد یعنی عفان سے پوچھا تو اس نے مجھے سب کچھ بتایا۔ میں نے کہا کہ بیٹا وہ تو کوئی چڑیل نہیں بلکہ کالے جادو کی ماہر راکھی ہے جو ادھر مقیم ہے۔ گاؤں والوں کو اس کا سارا واقعہ بتایا اور یہ بھی بتایا کہ وہ کیسے لڑکے اور جوان لڑکیوں کو غائب کر رہی ہے۔ میں نے ایک رات کا چلہ کاٹا جس سے مجھے اس کے عمل کے پیچھے کی وجہ پتہ چلی۔ میں نے گاؤں والوں کو بتایا کہ وہ تبھی اس عمل میں کامیاب ہوگی جب اسے آخری بلی اس انسان کی ملے گی جو خاص اماوس کی رات کو پیدا ہوا ہو، وہی انسان اسے مار سکتا ہے اور کوئی نہیں۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ عفان اماوس کی رات کو پیدا ہوا تھا۔ میں نے عفان سے پوچھا کہ کیا وہ اسے مارے گا تو عفان نے کہا وہ یہ نیک کام ضرور کرے گا اور اپنے گاؤں والوں کو اس جادوگرنی کے غلیظ عمل سے پاک کرے گا۔ اس کے لیے عفان کو میں نے ایک رات کا چلہ بتایا جو قبرستان میں کرنا تھا، لیکن عفان نے کہا کہ بابا جی میں اسے ماروں گا نہیں، اسی کمرے میں قید کروں گا جہاں یہ گندے عمل کرتی ہے، وہ وہیں تڑپ تڑپ کر فنا ہو جائے گی۔ تو میں نے کہا بیٹا وہ نہیں مرے گی جب تک اسے کوئی وہی انسان نہ آ کر مارے جو اماوس کی رات کو پیدا ہوا ہو، پھر اسے آزاد کرنے سے منع کر دے تو فنا ہو جائے گی، ویسے یہ سزا بھی اس کے لیے دردناک ثابت ہوگی۔ عفان نے ایک رات کا مخصوص چلہ کیا اور پھر دوسرے دن جب وہ اپنے جاپ میں مصروف تھی تو ہم نے اسے اللہ کے پاک کلام سے اسی کمرے میں بند کر دیا۔ 20 سال سے وہ یہاں قید تھی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہ عمارت کھنڈرات میں تبدیل ہو گئی، لیکن راکھی اسی کمرے میں بند رہی اور وہ کسی ایسے انسان کا انتظار کرنے لگی جو اماوس کی رات کو پیدا ہوا ہو اور اس کے بالغ ہوتے ہی وہ اپنے خوابوں کے ذریعے اسے اپنے تک لائے۔ اور پھر ہم نے عفان کو اس کی بیوی کے ساتھ یہاں سے دور جانے کا کہا کیونکہ یہاں اسے خطرہ ہو سکتا تھا، اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے اس گاؤں کو خیرآباد کہہ کر چلا گیا۔ کچھ ہی سال بعد ہمیں تمہاری پیدائش کا بھی پتہ چلا اور ہم نے ہی تمہاری اماں سے کہا کہ اپنے بیٹے کا نام حاتم رکھے، وہ اپنے باپ کی طرح بہادر اور نڈر ہوگا، لیکن اللہ کی کرنی تم بھی اماوس کی رات کو پیدا ہوئے، جو بات تمام خاندان کے لیے پریشانی کا سبب بنی، لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ پھر اس کے بعد عفان کبھی بھی اپنے گاؤں واپس نہ آیا اور پھر تم بالغ ہو گئے تو راکھی نے تمہارے خوابوں میں آنا شروع کر دیا اور تمہیں ڈرانے لگی، اور پھر تم لوگوں کو یہاں شادی پر آنا پڑا کیونکہ گھر کے بڑے بچوں کو یہ سب بتانا نہیں چاہتے تھے۔ لیکن یہاں آ کر تمہیں پھر وہی خواب آئے جس میں راکھی نے تمہیں کہا تم آ گئے ہو اور مجھے آزاد کراؤ۔ آج بھی تم لوگوں کو وہاں راکھی لے کر آئی تھی اپنے جادو کے ذریعے سے۔ اگر میں وہاں نہ آتا اور پھر وہ وہاں سے باہر آتے ہی سب سے پہلے تمہیں اور پھر تمہارے خاندان کو ختم کر دیتی اور اپنا بدلہ پورا کرتی اور ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتی۔
ہم نے جب یہ سب سنا تو بابا جی کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے ہمیں بہت بڑی آفت سے بچا لیا۔ میری ایک غلطی کی سزا میرے سارے خاندان کو چکانا پڑتی، لیکن بابا جی نے کہا کہ اب خطرے کی کوئی بات نہیں، راکھی جہنم واصل ہو چکی ہے۔ میرے ابو نے اسے قید کیا اور میں نے اسے آزاد نہ کر کے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ بابا جی نے کہا اب جب چاہو ہم گاؤں آ سکتے ہیں اور اگر چاہیں تو ہم یہیں رہ سکتے ہیں۔ میں یہ سن کر بہت خوش ہوا، بابا جی کا ہاتھ چوما اور اجازت لے کر گھر آ گئے۔ جب ہم گھر آئے تو سارے گھر والے بہت پریشان تھے کیونکہ صبح کے نکلے تھے، رات کے 8 بجے واپس آ رہے تھے۔ گھر آتے ہی گھر والوں نے ڈانٹنا شروع کر دیا، لیکن پھر ہم نے انہیں ساری داستان سنائی جسے سن کر امی دادی بہت پریشان ہوئی۔ پھر سب نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے ہمیں اور ہمارے گاؤں والوں کو اس جادوگرنی سے پاک کر دیا، اور پھر سارے گاؤں کو یہ بات بتائی گئی۔ سب نے بابا جی کا شکریہ ادا کیا اور بابا جی نے کہا یہ سب حاتم نے کیا ہے، وہی اسے آزاد کر سکتا تھا، اور اب وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فنا ہو گئی ہے۔ سب گاؤں والوں نے مجھے بہت پیار کیا اور ہمیں واپس بھی نہ آنے دیا۔ اب ہم اپنے گاؤں میں رہنے لگے، سب مل کر ہنسی خوشی رہتے ہیں۔ اب مجھے میرے گھر والوں اور گاؤں والوں کو کسی راکھی کا کوئی خطرہ نہیں۔ وہ آسیبی کھنڈرات آج بھی موجود ہے اور وہاں آسیبوں کا ڈیرا ہے۔ اب وہاں کوئی بھی نہیں جاتا۔ اب میں ڈاکٹر کے شعبے سے منسلک ہوں۔ بابا جی اب فوت ہو چکے ہیں، مجھے ان کی کمی ہمیشہ محسوس ہوتی ہے۔ میں ان کی قبر پر اکثر جاتا ہوں اور جا کر دعا کرتا ہوں اور اپنی زندگی کے معاملات آج بھی بابا جی کو بتاتا ہوں۔ دوستو، کہانی سے متعلق نیچے کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک شیئر کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔